بنی اسرائیل کے 3 لوگ سفر پر گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بخاری شریف نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کرام کو یہ واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر پر گئے اور راستے میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ غار میں چلے گئے، بھی کچھ دیر سکون کر لیں گے، بارش تھم جائے گی پھر نکل جائیں گے۔ اللہ کا کرنا کہ بارش کی وجہ سے سلائیڈنگ ہوئی اور ایک بہت بڑی چٹان جو اوپر سے گر کر غار کے دانے پر آ گئی اور غار کا منہ مکمل طور پر بند ہو گیا، نہ ہوا نہ روشنی، بالکل ہر چیز بند ہو گئی اور اندر ایک عجیب سی گھٹن شروع ہو گئی۔ اب مصیبت تو پہلے سے زیادہ ہو گئی، پہلے تو بارش سے بچتے تھے، اب تو جان کے لالے پڑ گئے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کب تک یا قید ہوں گے، کیا پتہ زندگی یہیں گزر جائے۔ اب تینوں نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ ہر بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے کوئی نہ کوئی نیکی، کوئی نہ کوئی نیک عمل جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اس سے پیش کر اپنے رب سے دعا مانگے تاکہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک نے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ، میں بکریاں چراتا تھا، راعی تھا، چرواہا تھا، میں شام کو چروا کر بکریاں چرا کر واپس آتا تو دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا، انہیں پلاتا، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ اتفاقاً ایک دن میں دور چلا گیا، واپسی میں دیر ہو گئی۔ جب گھر پہنچا تو والدین سو چکے تھے۔ اب میں نے حسب روایت، حسب دستور جناب دودھ نکالا بکریوں کا، والدین کے قریب جب پہنچا تو دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں، تو میں سراہنے کھڑا ہو گیا، انہیں جگانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ نیند خراب ہوگی۔ اب بچے میرے پاؤں سے لپٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں کہ یا ابا ہمیں دے دو، ہمیں پلا دو۔ گھر والی نے بھی کہا بھی اماں ابا سو گئے، ہم ان کو کیا اٹھانا یا کیا انتظار کرنا کھڑے ہو کر، بچوں کو دے دو، ہمیں دے دو۔ لیکن میں نے کہا نہیں، جب تک اماں ابا کو نہیں دوں گا اس وقت تک میں نے تمہیں نہیں دینا۔ خیر رات یوں گزر گئی، کسی پہر جب والدین کی آنکھ کھلی تو مجھے دیکھا کہ میں ان کے سراہنے کھڑا ہوں، تو بڑے حیران ہوئے، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ دودھ نکال کر آپ کے پاس آیا تو آپ سوئے، تو فرمایا جگا دیتے۔ کہا نہیں، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کی نیند خراب کروں، تو میں نے کہا کہ جب تک میں آپ کو نہیں پلاؤں گا اپنے بچوں کو نہیں دوں گا۔ والدین بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعائیں دیں۔ تو آدمی کہنے لگا یا اللہ، اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا اور آپ اگر اس عمل سے راضی ہیں، یہ عمل آپ کا میرے ہاں قبول ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور کچھ روشنی آنے لگی، کچھ چٹان دور غار کے منہ سے تھوڑا فاصلے پر ہو گئی۔ اب دوسرے کی باری آئی، دوسرے نے دعا مانگنی شروع کی، الہ العالمین، میرے ایک چچا زاد بیٹی تھی، چچا زان بہن تھی، میری کزن تھی، میرے اس پہ فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا اور میں اپنی خواہش اسے پوری کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا، مجھے موقع نہ دیا۔ حالات کا کرنا، ایک دن وہ مجبور ہو گئی، کسی حالات کی وجہ سے تنگ دستی آ گئی، میرے پاس آئی جو مجھے کچھ پیسے چاہیے، ادھار دے دو۔ میں نے کہا میری خواہش پوری کر دو، جتنے چاہو پیسے لے لو۔ اب تنگ دستی، مجبوری انسان کو بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ عزت اور ضرورت کا رزق ہر کسی کو عطا فرمائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، مجبور ہوں، جو مرضی کر لو۔ میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ اب اس کے میں قریب ہوا خواہش پوری کرنے کے لیے، قریب تھا کہ میں اپنی خواہش سے پوری کر لیتا۔ اس نے کہا بھی اللہ سے ڈر، اس طرح کا کام نہ کر، اللہ کا خوف کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی یہ بات، وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اس کی یہ بات مجھے اتنا اثر کر گئی، میرے دل میں ایسی چوٹ لگی، میں گھبرا گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جا، یہ پیسے بھی میں نے تجھے دیے، پیسے بھی تجھے معاف کر دیے، میرے لیے دعا کر، اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ تو کہنے لگا یا اللہ، اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ کے خوف سے کیا تھا، اگر میرا یہ عمل، میری یہ نیکی آپ کو قبول ہے تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک نے اس کی بھی دعا قبول کی اور چٹان تھوڑی سی اور دور ہو گئی۔ اب تیسری کی باری آئی، کہنے لگا یا اللہ، میں نے کچھ مزدوری پہ رکھے کام کاج کے لیے، شام کو سارے مزدور اپنے مزدوری لے کر چلے گئے، ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر گیا۔ کیا مجبوری تھی، کیا معاملہ تھا، کوئی پتہ نہیں۔
کچھ عرصے بعد، لمبے عرصے بعد وہ واپس آیا۔ اچھا اس کے جو پیسے مزدوری کی بچے تھے اس سے میں نے اپنا ایک کاروبار شروع کر دیا، مثلا مرغیاں لے لیں، پھر بکریاں لے لیں، پھر گائے بھینس اونٹ بکریاں، یہ کافی سارا معاملہ کاروبار میرا بڑھتا چلا گیا۔ اچانک کچھ دنوں بعد ایک بندہ میرے دروازے پر آیا اور مجھے کہنے لگا جی میرا آپ پر ایک حق ہے، اگر آپ مہربانی کریں مجھے میرا حق دے دیں۔ میں نے کہا کون سا حق ہے؟ کہا فلاں وقت میں نے آپ کے ہاں آپ کے گھر میں مزدوری کی تھی اور میں اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، آج حالات نے مجبور کر دیا، پھر آپ کے دروازے پر آیا ہوں، اگر آپ مجھے میری مزدوری دے دیں تو آپ کی شفقت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ بندہ کہنے لگا یا اللہ میں مکر بھی سکتا تھا، میں اس کو بھگا بھی سکتا تھا، کیونکہ ثبوت کوئی نہیں، پروف کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں، لیکن میں نے آپ سے ڈرتے ہوئے اور اس کا حق سمجھتے ہوئے میں نے اس سے اشارہ کیا کہ یہ جتنی بکریاں ہیں، جتنا مال ہے، یہ سارا لے جاؤ، یہ تمہارا ہے۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، غریب کا مذاق نہیں اڑاتے، مجبور آدمی سے مذاق نہیں کرتے، میں نے پیسے مانگے تم مجھے اتنی سارا مال دے رہے ہو۔ کہنے لگے میں کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس سے کہا آپ کے علم میں ہے کہ بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تمہارے پیسوں سے میں نے کاروبار شروع کیا تھا، اللہ پاک نے اس میں اتنی برکتیں دی ہیں۔ خیر بڑی مشکل سے میں نے اسے منایا اور میں نے کہا یہ سارا مال لے جا۔ بڑا خوش ہوا، یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے وہ چٹان دور کر دی۔ معلوم کیا ہوا، کوئی بھی نیک عمل انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔